آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا۔ واہ کیا بات ہے۔ آداب ناظرین، آج کے ہمارے شاعر ہیں نہایت ہر دل عزیز مشہور و معروف شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ آج کی شاعری کا سفر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ ہم کریں گے، تو ملاحظہ فرمائیے۔ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تمہارا دوش نہیں ہے، ہم ہی کو دکھت نہیں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، آپ نے اتنی بھی ہمت کی تو بہت تھک گئے ہوں گے آپ۔ پھر سنیے کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تمہارا دوش نہیں ہے، ہم ہی کو دکھت نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ہم ہندوستان کو بدلیں گے، اس ہوا کو بدلیں گے جو ہندوستان کو بدلنا چاہتی ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا۔ واہ واہ واہ، وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نفرت، آج تک دنیا میں نفرت کو نفرت نے ختم نہیں کیا، نفرت کی ہار ہمیشہ محبت کے ہاتھوں ہوئی۔ میں نفرت کا علاج بتا رہا ہوں، اور اگر اسلامی علاج ہو تو پورا حسبۂ حسنہ اٹھا کر دیکھیے، اسلامی علاج بتاتا ہوں، نفرت کا ملاحظہ کیجیے اور یہیں سے مجھے بتائیے کہ آپ کتنا سننے کی سکت رکھتے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا۔ کیا کہنا ہے؟ شرکت فرما لیجیے تاکہ مجھ میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ واہ 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 واہ، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ اور یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، صدیوں کی مشترکہ تہذیب کو دو مصروں میں سمیٹ رہا ہوں۔ ہمیں سب کو ساتھ رہنا ہے، ساتھ کی ہی کوششیں کرنا ہے، ان کو الگ کرنے والوں کو الگ کر دینا ہے، ساتھ چلنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ جاگ کے سنیے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ارے ہم تو وہ ہیں ڈاکٹر صاحب، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح۔ کیا کہنا ہے؟ ہم کو محسوس ہم کیا کو جائے، محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، ہم کو محسوس کیا جائے ہے واہ واہ خوشبو کی واہ، طرح، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف۔ کیا کہنا ہے؟ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ واہ 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 واہ، فیصلہ لکھا واہ ہوا واہ واہ، رکھا ہے پہلے سے خلاف، کیا کہنا ہے؟ آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ اور آپ کا شعر، آپ کی بات، آپ کے حوالے پچھلی صف میں ہی صحیح، واہ، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں۔ واہ، ڈاکٹر صاحب، پچھلی صف میں ہی صحیح ہیں تو اسی میں مصرع دے رہا ہوں اور لوٹے آپ کے پاس سے تو مجھے خوشی ہوگی کہ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ واہ 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 پچھلی واہ، صف میں ہی صحیح، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں۔ آپ چاہیں دیکھیے بڑی محبت آپ کی، واقعی آپ تو وفاداری نبھا رہے ہیں، میرا دل لکھ رہے ہیں۔ اس وقت سننا شعر 5 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے، انسانی سکت سے بعید ہے اتنی دیر شاعری سننا۔
خدا کے لیے شہرا کم بلائیے ڈاکٹر صاحب تاکہ بہتر خدمت ان کی انجام دے سکے. اتنی دیر تک مشاعرہ نہیں چلنا چاہیے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلا دور ختم ہو جائے تاکہ شاعری پوری طرح لوگوں تک پہنچے. پچھلی صف میں ہی جی بہت اچھا, میں تو پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں آپ چاہیں گے تو ہم کیوں. اب ایک نئی غزل سن لیجیے, بالکل اجازت ہے. آتے ہیں آنے دو, آتے ہیں آنے دو, آنے دو, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, آتے ہیں آنے دو, یہ طوفان کیا لے جائے گا. کیا کہنا ہے, واہ ہاتھ جاگ کر سنیں کہ آتے ہیں آنے دو, یہ طوفان کیا لے جائیں گے. ارے میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو, یہ طوفان کیا لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. اور ملاحظہ فرمائیے یہ شعر آپ کی نظر, آپ کے ذریعے پوری محفل کی نظر, اس بستی کی نظر اور اس علاقے کی نظر کہ آتے ہیں. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. ڈاکٹر عبداللہ صاحب سنیے, جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے. آپ آندھی ہے تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے. جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے. کیا کہنا, آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے. اور شعر نظر کرتا ہوں اہل تنزا کی کہ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے. آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے. آپ بس کردار ہیں. شعر سنیں حضرات, سنیں حضرات جی, آپ اہل ادب موجود ہیں, اہل غزل موجود ہیں. شعر سنیے کہ آپ بس کردار ہیں, اپنی حدیں پہچانیے. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. آپ بس کردار ہیں, اپنی حدیں پہچانیے, تو ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے. واہ واہ واہ. آپ بس کردار ہیں, اپنی حدیں پہچانیے. آپ بس کردار ہیں, اپنی حدیں پہچانیے. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ شاعری کا سفر یوں ہی جاری رہے گا, کہیں جائیے گا نہیں. ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے, کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا نام اردو شاعری میں نہایت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے. ان کی موجودگی کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. وہ نئی نئی علامات اور نئی نئی تشبیہات کے سہارے آج کی دنیا کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں, مگر ان کی شاعری میں رومانیت کا سمندر بھی معجزن رہتا ہے. وہ جب اپنی شاعری کے ذریعے آج کے حالات کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ان کے سامعین کے لبوں سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے. واہ کیا بات ہے. تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا, واہ. تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا, تو ہی جب یوں تیرے
کیوں آنے لگا. زندہ باد. آپ نے اس عالم میں بھی مجھے چن لیا، برداشت کر لیا، محبتوں سے نواز دیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، بہت آپ بہت تھکے ہوئے مگر بڑی محبتوں سے آپ نے مطلب سنا. تو اب شعر سنیے کہ میں تیرے راستے میں کیوں آنے لگا، میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں. واہ میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں، میں ہی دنیا چھوڑ کر جانے لگا، میں دنیا چھوڑ کر جانے لگا، میں نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں. واہ واہ. آئیے ایک شعر تک اگر آپ پہنچ گئے تو مجھے خوشی ہوگی، نہ پہنچے تو میرا کوئی حرج نہیں. 2-4 دن کے بعد بتائیے پیش کرتا ہوں کہ منزلیں تو محو استقبال تھی. کیا کہنا دیکھیں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں. منزلیں تو محل اہل نظر کی محفل ہے، سنیے کہ منزلیں تو استقبال تھی، راستے میں راستہ لگا، واہ واہ. راستے میرا منزلیں تو میں استقبال تھی. ہمارے بعد یہ شاعری ملے گی ڈائش پہ سننے کو بہار والوں کہ منزلیں تو میں استقبال تھی، راستے میرا ستانے لگا، راستے میرا ستانے. اور ایک مضمون سنیے کہ زندگی جب ختم ہوتی ہی نہیں، زندگی جب زندگی جب ختم ہوتی نہیں، موت سے پھر خوف کیوں آنے، کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. زندگی جب ختم ہوتی موت سے پھر خوف کیوں آنے لگا، اور جب نہیں سمجھی مجھے دنیا تو پھر ہر دانشور کا مقدر، ہر مفکر کا مقدر، ہر عہد کا مقدر. جب نہیں راستے میرا ستانے لگا، جب نہیں سمجھی مجھے دنیا تو پھر جب نہیں سمجھی، جب نہیں سمجھی مجھے دنیا تو پھر ہار کر میں خود کو سمجھانے لگا، واہ 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 واہ. ہار کر کیا کہنا ہے. کو سمجھانے لگا، ہار کر میں خود کو سمجھانے لگا. ایک ٹھوکر کھا کے جو سنبھلا
نہیں واہ 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 ایک ٹھوکر کھا کے جو سنبھلا نہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا. یہ دنیا جس میں دوبارہ کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا جس میں دوبارہ کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں کیسے کسی کا ساتھ کوئی چھوڑ دیتا ہے. آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ شاعری کا سفر جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں. وسیم بریلوی صاحب کی نظر میں لفظ اور احساس کے بیچ کا فاصلہ طے کرنے کا نام ہی شاعری ہے. جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا. میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا. کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب جہاں اپنی شاعری میں پرانی تہذیب و اقدار کو پروئے رہتے ہیں، وہیں وہ خود بذات خود وہ جو ہیں ان پرانی تہذیب کو سنبھالے ہوئے بھی ہیں. ہمیں یاد ہے ایک بار ایک انٹرویو کے سلسلے میں ہم ان کے گھر بریلی جا دھمکے تھے، جہاں اس پروگرام کے سلسلے میں ہم بہت ساری شخصیتوں کے ناز اٹھا رہے تھے. ہمیں محسوس ہوا کہ وہ ہمارے ناز اٹھا رہے ہیں. ہم نے ان سے ان کی گلی میں ان کو چلوا کر بات کی. ان کے ساتھ ہم باغ میں پہنچے، وہاں ان سے بات کی. جس کالج میں انہوں نے زندگی بھر پڑھایا تھا، جہاں سے وہ سبکدوش ہو چکے تھے، ہم انہیں اس کالج میں بھی لے کر گئے. ہم نے دیکھا کہ وہاں آج بھی ان کی بہت عزت کی جاتی ہے. انہوں نے وہاں بھی ہم سے بات کی، اور یہی نہیں، انہوں نے پر لطف دعوت بھی کی ہماری. اس کے علاوہ انہوں نے کھانا ہمارے ساتھ باندھ دیا. ہم کئی دن تک ان کی بھیجی ہوئی شیرمال کھاتے رہے. خیر، یہ تو بات ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ شاعری کا سفر جاری ہے. کھولیے چل کے غمِ دل کی دکان اور کہیں. واہ. کھولیے چل کے غمِ دل کی دکان اور کہیں. کھولیے چل کے غمِ دل کی دکان اور کہیں. ماند پڑ جائیں نہ زخموں کے نشان اور کہیں. واہ کھولیے چل کے غمِ دل کی دکان اور کہیں. واہ. ماند پڑ جائیں نہ زخموں کے نشان اور کہیں. اس وقت بہت ہی ذمہ دار سماعتیں یہاں پر موجود ہیں. کوئی لفظ بولنا آپ کی شان میں گستاخی ہے. شعر پڑھتا رہوں گا، رد عمل آپ کی ذمہ داری پیش ہے کہ ماند پڑ جائیں نہ زخموں کے نشان اور کہیں. باد کم ظرف نے گلشن میں ٹھہرنے نہ دیا. کیا کہنا ہے؟ باد کم ظرف نے گلشن میں ٹھہرنے نہ دیا. ڈھونڈنا ہی پڑا خوشبو کو مکان اور کہیں. واہ واہ واہ. باد کم ظرف نے گلشن میں ٹھہرنے نہ دیا. ڈھونڈنا ہی پڑا خوشبو کو مکان اور کہیں. واہ. وادی سنگ میں پھر جشن کی تیاری ہے. وادی سنگ میں پھر جشن کی تیاری ہے. کیا کوئی بن گیا شیشے کا مکان اور کہیں. واہ واہ واہ. وادی سنگ میں پھر جشن کی تیاری ہے. کیا کہنا ہے صاحب؟ واہ واہ واہ. کیا کوئی بن گیا شیشے کا مکان اور کہیں. قیس و فرحات تو ملتے رہے دنیا کو وسیم. قیس و فرحات تو ملتے رہے دنیا میں وسیم. پیار کو مل نہ سکا شاہ جہاں اور کہیں. ارے واہ واہ واہ. قیس و فرحات تو ملتے رہے دنیا میں یقین، دنیا میں وسیم. پیار کو مل نہ سکا شاہ جہاں اور کہیں. واہ. آپ نے بہت محبت سے سن لیا. یہ تو میں نے دلی کی نظر کی غزل. آئیے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو. پیش کچھ شعر سن لیجئے، اس کے بعد پھر وہ بھی ہو جائے گا جو آپ فرما رہے ہیں. ملاحظہ کیجئے. میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی،
کل ایک گاؤں آپ کی دلی والے ہیں، پیش کرتا ہوں کہ کار سے کل جب ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے، ہم ہی کو دیکھت نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہے ہندوستان، یہ ادارتا، یہ کشادہ ضرفی ہے ہندوستان کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے، ہم ہی کو دیکھت نہیں، واہ ہم ہی کو آپ نے واقعی بڑی ہمت افزائی کی۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ قابل داد ہیں، اس لیے کہ 5-6 گھنٹے بیٹھ کے شاعری کو سننا اور اس ذمہ داری سے سننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، قابل داد کہتا ہوں آپ کو، اور ایک شعر اور سناتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا، لہراتی بل کھاتی سب چڑیا، شرکت کریں گے تو اچھا لگے گا کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے، لہراتی بل کھاتی ہوا چڑیا، سے اللہ کہتی سنو کہ لگتی ہے، کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے، اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ ارے واہ واہ واہ، لہراتی، میرا یہ شعر سنیے اور دیکھیے آپ کاملہ پرشاد صاحبہ کی طرف۔ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے، اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ واہ، اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے، واہ، وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ کہیں پیار نہ ہونے دیں گے، ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے۔ واہ 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 واہ، وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے، ہم ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے۔ تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے، تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے، ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے۔ واہ تو واہ جسے واہ، چاہے اسے روند کے آگے نکلے، ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے، ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے۔ آئیے بالکل نئی غزل سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ جناب صدر ابھی تک تشریف فرما ہے قریشی صاحب، یہ آپ صدارت کی ذمہ داری تو پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ ادبی حوالے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ شاعری کو رسماً سننا اور چیز ہے اور پورے وجود کے ساتھ سننا دوسری چیز ہے۔ تو آپ ہر شعر میں شرکت کر رہے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے مطلع پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کون کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں۔ کہاں سوالوں کے جشن بہار کا یہ تاریخی مشاعرہ، کہ غزل کے چند شعر سنیے کہ کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے، تم سے جواب مانگتے ہیں، کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانگتے ہیں۔ ارے واہ واہ، ابھی مزہ نہیں آیا، مجھے پوری طرح مطلب پہنچنا چاہیے آپ تک۔ کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانگتے ہیں، ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے، ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے، ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں۔ ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے، ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے، ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں۔ اور دلی والوں، آپ صاحبان دل ہیں، شعر پیش کرتا ہوں کہ ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، ان پر تو رحم آتا ہے۔ واہ، یار مصرع اٹھاؤ دلی والوں کی عجیب طریقے سے لوگ ہیں، ان پر کہ ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، ان پر تو رحم آتا ہے، جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ عجیب واہ، لوگ ہیں، ان پر تو عجیب لوگ ہیں، کیا کہنا ہے، عجیب لوگ ہیں، ان پر تو رحم آتا ہے، ان پر تو رحم آتا ہے، جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں، جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں۔ گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ، گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی، گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ، کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانگتے ہیں۔ گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ، گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ، کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانگتے ہیں۔ بہل نہ پائیں گے باتوں سے
آج کے بچے واہ بہل نہ پائیں گے بات باتوں سے آج کے بچے، یہ ہر سوال کا اپنے جواب مانگتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ بہل واہ نہ واہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے، واہ واہ یہ واہ۔ ہر سوال کا اپنے جواب مانگتے ہیں۔ سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر یقین مانیے ہمارے پاس پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا بہت سا اور بھی کلام موجود ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ اب اجازت دیجیے اور آپ کہتے رہیے واہ کیا بات ہے۔